اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا خدا عادل ہے کہ عنوان سے ہماری ایک نشست پہلے ہو چکی ہے اور یہ تسلسل ہے ہمارے دوسرے اصول دین یعنی عدل کا۔ عدل اور امامت دو ایسے اصول ہیں جو مکتب تشیع کے علاوہ کسی اور گروہ یا فرقے میں نہیں پائے جاتے یا ناقص ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے عدل سے متعلق گفتگو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کا بلا واسطہ اثر ہوتا ہے ہماری زندگیوں پر، اور جس طرح توحید کے عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے ہمارے اعمال ریاکاری سے پاک ہو جاتے ہیں، ان میں تقدس اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے آس پاس کے ماحول میں جو واقعات پیش آتے ہیں اور خود ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں عقیدہ توحید کا بڑا عمل دخل ہے۔ یعنی اس عقیدے کی وجہ سے خود ہمارے اخلاق جو ہیں وہ سنور جاتے ہیں۔ کیا خدا عادل ہے کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی مرتبہ ہم نے چند مقدماتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں اس عقیدہ عدل یا اصول عدل کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی کہ آج کل کے دور میں جس طرح فتنے و فساد، حادثات، تغیرات اور ایک نفسا نفسی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس میں عدل کے عقیدے کو سامنے رکھنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا کتنا ضروری ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہو اور وہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کی ضد کو سمجھ لیا جائے تو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ ہم نے ظلم کو سمجھنے کی کوشش کی، ظلم کے اسباب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں عدل سمجھ میں آ جائے۔ اگر ظلم اور اس کے اسباب خدا نخواستہ خدا میں پائے جاتے ہیں تو ٹھیک، خدا عادل نہیں ہے، اور اگر ظلم کے اسباب خدا میں پائے جاتے ہیں یا پائے جانے چاہیے عقلی طور پر تو خدا پھر ظالم ہوگا، عادل نہیں ہوگا۔ یہ گفتگو ہو چکی پچھلے درس میں، حصہ اول میں۔ دوسرا مرحلہ عدل اور اصول دین کے حوالے سے کہ عدل کا اصول دین میں کیا مقام ہے۔ دوسرا اصول در حقیقت توحید کا پرتو، توحید کا ضمیمہ، توحید کا جزء لا نقیف، توحید کا ایک اہم حصہ کہ عدل کے بغیر توحید ادھوری ہے، جس طرح امامت کے بغیر نبوت۔ اس کے بعد عدل کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی، یعنی چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا۔ چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کے کپڑوں کی الماری میں کپڑوں کی جگہ کوئی بلی آ کے بیٹھ جائے تو ہم کہیں گے یہ عدل نہیں۔ ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا واز جو ہے وہ کچن میں رکھ دیا جائے اور کچن میں موجود چائے کی پتی، نمک اور شکر کے ڈبے بیڈ روم میں رکھ دیے جائیں تو ہم کہیں گے یہ عدل نہیں۔ آپ کے کمرے میں چیزوں کا اپنے مقام پر نہ ہونا بھی عدل کے منافی ہے۔ اسی طرح
خدا کا اپنی مخلوقات کے ساتھ انصاف کرنا اور ان کو ان کی حیثیت اور مراتب کے حساب سے نعمتوں سے نوازنا، جزا و سزا سے ہمکنار کرنا بھی عدل ہے۔ یہ 3 مراحل الحمدللہ توفیقات الہی کے سبب ہم مکمل کر چکے۔ آج عدل کے بقیہ 3 مراحل کی طرف سخن کی کوشش کی جائے گی۔ عدل کی اقسام، 5واں مرحلہ عدل پر ہونے والے اعتراضات، جو اشکالات، احتمالات، وسوسے ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا خدا عادل ہے، اسی لیے اس کا عنوان ہی موضوع کا عدل کی بجائے کیا خدا عادل ہے رکھا گیا، کہ یہ آج کل کے دور میں آج کل کی نسل کے لوگوں کو یہ سوال بہت پریشان کرتا ہے۔ اور آخر میں عدل اور مسئلہ تقدیر کے جس نے ہر کسی کو پریشان کر رکھا ہے کہ اگر میں اچھا ہوں تو کیا اپنے سبب اچھا ہوں یا میری تقدیر میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے، اور اگر میں برا ہوں تو کیا میں اپنی وجہ سے برا ہوں یا میری تقدیر میں ہی ایسا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ خدا کا عدل ہے، میرا اچھا ہونا یا میرا برا ہونا، یا اس کے منافی ہے۔ تو چونکہ ہم 3 مراحل پہلی نشست میں مکمل کر چکے ہیں اور اب الحمدللہ یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے نہ سنا ہو یا تذکر کے حوالے سے کچھ مفاہیم سمجھ میں نہ آئے ہوں تو آپ سن سکتے ہیں ڈائریکٹلی انٹرنیٹ سے۔ آج ہم عدل کی اقسام سے شروع کریں گے اور باقیہ 3 مراحل پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے دیکھیں، آج کل اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اور جب آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، یعنی آنکھ کی بیماری ہے تو آئی اسپیشلسٹ، پھیپھڑے کی بیماری ہے تو کوئی چیسٹ اسپیشلسٹ، دل کی بیماری ہے تو کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اسی طرح عدالتوں میں بھی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا سٹی کورٹ آپ کا جانا ہو تو مختلف عدالتیں مختلف مقدمات سن رہی ہوتی ہیں، ان کے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا کچھ عدالتیں چوری ڈکیتی کے واقعات، کچھ عدالتیں جائیداد سے متعلق تنازعات، کچھ عدالتیں قتل سے متعلق، ٹارگٹ کلنگ سے متعلق مسائل اور کیسز، اور کچھ عدالتیں دہشت گردی سے متعلق معاملات کو نمٹا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ چونکہ بہت سارے خدا نہیں ہیں، چنانچہ ایک ہی خدا کے ذمے مختلف قسم کے عدالت کے شعبہ جات ہیں۔ ویسے تو ہر شعبہ، ہر کام، ہر فعل ایک فیلڈ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن علماء و اعلام نے عدل کو، عدل الہی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے: عدل تکوینی، عدل تشریعی اور عدل جزائی۔ یہ تینوں قسم کے عدل اور ان کی تعریفات، توضیحات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے عدل تکوینی۔ عدل تکوینی کیا ہے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد علی۔ یہ آپ میں سے کوئی آفس میں جا کے بتا دے، شاید آپ لوگوں کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ آیت صحیح لکھی ہوئی ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود آیت نمبر 7
کہ زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو۔ اس سے پہلے گفتگو میں ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ ایکسٹریموفائل نامی بیکٹیریا زمین سے 5 کلومیٹر دور اندر پائے جاتے ہیں، جہاں نہ روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ غذا ہے۔ اور جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایکسٹریموفائل بیکٹیریا کی غذا ریڈیو ایکٹیو شعاعیں ہیں جو ان فاسلز، ان مردہ جانوروں یا ڈیکینگ مٹیریل سے نکلتی ہے جو ہزاروں سال پہلے سے زمین کے اندر مدفون ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اسی لیے وہ رازق ہے، رزاق ہے، اور ان کا پروردگار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ چنانچہ مخلوق چھوٹی ہو، بڑی ہو، اچھی ہو یا فرما بردار ہو، اس کی نگہبانی اور پرورش اللہ کے ذمہ ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ حیوانات، نباتات، جمادات، تمام مخلوقات کی بقا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس عدل تکوینی کے سبب وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے اور ہر بڑی سی بڑی شے کو رزق پہنچا رہا ہے، بلکہ نہ صرف رزق بلکہ بقا کا تمام سامان پہنچا رہا ہے۔ ہوا جس کا ہم شاید شکر بھی ادا نہیں کرتے، اگر آپ 1 منٹ کے لیے اپنی سانس بند کریں تو نہیں روک سکتے، نہیں بند کر سکتے۔ غذا کے چند دن ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے چند دنوں میں انسان کی موت واقع ہو جائے، اسی طرح صاحبان، لباس، ہر شے، ہر چیز جو انسان کی بقا اور زندگی کی ضروریات میں شامل ہے، وہ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خدا کی نعمتوں سے متصل ہے۔ ہاں، ان کی پیوریفیکیشن، ان میں ترمیمات وہ کسی حد تک انسان نے کر لی ہے، یعنی گندم اور گیہوں کو اگانا اللہ کے ذمے ہے، اس کی بوائی، کٹائی، پھر اس کی پسائی، پھر اس کو پکانا، اور پھر اس سے مختلف اقسام کے انواع اقسام کے کھانے بنانا، یہ آپ کی ذمہ ہے۔ اور اللہ چاہتا تو یہ بھی کر دیتا، لیکن چونکہ آپ کو عبادات اور اطاعت کے ساتھ ساتھ مشقت میں بھی ڈالنا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام آپ کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا کی تو اس کے بعد مسلسل اس کی نگہبانی میں اور حفاظت میں مشغول ہے۔ یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا اور اس کے بعد کسی ناگہانی حادثے نے اس کو جا لیا، نہیں۔ 1400 سال اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک بہت سارے ایسے واقعات، حادثات رونما ہوئے کہ اس روئے زمین پہ رہنے والے لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ شاید اب دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کرسچن پادری نے یہ دعویٰ کیا کہ 21 دسمبر 2012 یعنی یہی 2012 21 دسمبر کو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ پھر ایک مایا نامی کیلنڈر یا گروہ یا قبیلے نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا جو امریکہ یا میکسیکو کے کسی علاقے میں رہتا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں میں شاید چند لوگوں کو جو زمانے میں زندہ ہو، 1979 کی بات ہے کہ امریکہ یا ناسا کمپنی ادارے سے چھوڑا جانے والا پہلا اسپیس اسٹیشن جب 1979 میں دنیا پہ وارد ہو رہا تھا تو وہ اپنے مدار سے، اپنے کنٹرول سے باہر ہو گیا اور تیزی سے کشش ثقل کے تحت وہ ایک آزاد پتھر پتنگ جسم کی مانند گرنے لگا۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں یہ اعلان ہونے لگا کہ یہ 77 ٹن وزنی اسپیس اسٹیشن کسی بھی جگہ گر سکتا ہے اور بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بہت دور سے اگر کوئی سیارہ، کوئی اتنی بڑی چیز گرے گی تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ گر سکتی ہے۔ چنانچہ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ
آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، ہر جگہ کے رہنے والے لوگوں نے اس خوف میں مبتلا ہونا شروع کر دیا کہ شاید ہمارے ہی شہر میں گرے. جو دیندار تھے مزید دیندار ہو گئے، جو بے دین تھے وہ خودکشیاں کرنے لگے کہ اب زندگی کا کیا فائدہ، چند دن رہ گئے. اور ایک عجیب دلچسپ صورتحال دنیا میں پیدا ہو گئی. لیکن جیسے جیسے وہ سیارہ زمین کے سامنے نزدیک آتا رہا، ویسے ویسے ٹیریٹریز رول آؤٹ ہوتی رہی کہ اب یہ سیارہ فلاں 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 جگہ گرنے کا احتمال ہے اس کا. اب امریکہ اس سے نکل چکا ہے ڈینجر زون سے. انٹارکٹیکا نکل گیا تھوڑی دیر بعد، کچھ عرصے بعد. ایشیا نکل گیا، یورپ نکل گیا. پھر پتہ چلا کہ وہ براعظم آسٹریلیا میں گرے گا. پھر پتہ چلا کہ کنٹری آسٹریلیا میں ویسٹرن ریجن میں، تو ویسٹرن آسٹریلیا میں جا کے یہ سیارہ گرا. اور اتنا اہم واقعہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. اور اتنا اہم واقعہ کہ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب کشکول میں اس واقعے کو لکھا کہ لگ رہا تھا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی. اب قیامت سے پہلے آثار اور علامات ان کا کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ دین اسلام کی حقانیت پہ ایک ضرب پڑ رہی تھی. علماء بالکل اطمینان سے تھے کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، عدل تکوینی کا عامل ہے، اور وہی اس کی بقا کا ذمہ دار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیارہ، کوئی مخلوق، کوئی شے اس دنیا کو تباہ کر دے خدا کے اذن کے بغیر. اور الحمدللہ دنیا بچ گئی. اس کے بعد بھی بہت سارے زلزلے آئے، سونامیز آئے، اور اب بھی 21 دسمبر 2012 کی تلوار لٹکا دی گئی ہے لوگوں کے سروں پر کہ شاید 21 دسمبر کو دنیا تباہ ہو جائے. لیکن علماء و اعلام بالکل متفق ہیں کہ جو علامات، اور سب سے بڑی علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام. یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. دنیا کی تباہی تو بہت دور کی بات، اور کوئی مخلوق خدا کی حدود حکومت سے نہیں نکل سکتی. اللہ اس کے رزق کا اور بقا کا ذمہ دار ہے. اب آئیے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کیا فقط ضروریات زندگی کا مالک ہے، تو ہم کہیں گے یہ بات جمادات، نباتات، حیوانات کے لیے تو صحیح ہے، لیکن انسان کے لیے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہ نباتات روح نہیں رکھتے، جانور روح تو رکھتے ہیں لیکن عقل نہیں رکھتے. انسان روح بھی رکھتا ہے، جسم بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے. چنانچہ انسان کی ضرورتوں میں ایک ضرورت ایسی ہے جو حیوانات اور دیگر مخلوقات سے انسان کو ممیز کرتی ہے، اعلیٰ و ارفع بناتی ہے، اور وہ ہے عقل. چنانچہ جس طرح جسم کو زندہ رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح عقل کو زندہ رہنے کے لیے رشد و ہدایت اور علم اور تعلم اور تعلیم کی ضرورت ہے. چنانچہ انسان کی اس ایک اضافی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عدل تشریعی کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان کی رہنمائی کے لیے رہنما بھیجے، اور ان رہنماؤں کے ہاتھوں کتابیں بھیجی، اور ان کتابوں میں موجود اصول و قوانین تاکہ انسان اپنی زندگی خدا کی اطاعت میں گزارے، معصیت نافرمانی میں نہ گزارے. اور یقیناً خدا کا یہ عدل تشریعی اہمیت کے اعتبار سے عدل تکوینی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے. کیونکہ بھوک، گھر، پیاس یہ ایسی حیوانی جبلتیں ہیں، ایسی فطری ضروریات ہیں کہ ہر کسی کو محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، عمر، نسل، وطن، زمین سے تعلق ہو. لیکن عدل تشریعی میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے متاثر ہو کے یہ سمجھے کہ شاید میں بھی جانوروں کی طرح ہوں، کھانا پینا سونا، جو کہ آج کل کے انسانوں کا وتیرہ بن چکا ہے. اخلاقیات کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. خدا کی نافرمانی گناہ کیا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے ذاتی معیارات ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ عدل تشریعی کے سبب باؤنڈ ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے پروگرام
پروگرام یا تعلیم و تربیت کے اصولوں پہ مشتمل کتاب بھیجے اور کتاب کو پڑھانے کے لیے کسی نبی کو مقرر کرے. کما ارسلنا فیکم رسولنا، رسولا ہم نے تم میں سے رسول بھیجا، منکم یتلو علیکم آیاتنا کہ وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تم کو وہ کچھ بتاتا کہ جس کو تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 51. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو دے کر انسان کو خالی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری اس بات کو سمجھا کہ وہ رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پہلا انسان کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ نبی تھا. یعنی پہلے استاد کو بھیجا اور پھر شاگردوں کو پیدا کیا. اور یہ حقیقت ہے، آپ جب مدرسے آتے ہیں تو مدرسہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، استاد پہلے سے مقرر کر دیے جاتے ہیں، پھر آپ کو بلایا جاتا ہے کہ ابھی مدرسے میں کلاس کا انتظام ہو چکا ہے، اب آ جائیے کلاس لے لیں. تو ضروریات زندگی سے پہلے اور اہم ترین چیز رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر ہیں. اب آئیے ایک اور ضرورت کی طرف، اور وہ ہے عدل جزائی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 کہ جو کوئی بھی، بس جو کوئی بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو کوئی بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. علماء و اعلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرا دینے والی آیات یہ دو آیات ہیں. سب سے ڈرا دینے والی آیات وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو چھوٹی یا چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی کرے گا نافرمانی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے آپ کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو، آپ کے اعمال کو فوکس کیے ہوئے ہے، لوگوں کو شاہد بنائے ہوئے ہے کہ ان کے اعمال کو ریکارڈ کرو، مدون کرو، تحریر کرو اور پھر میرے سامنے پیش کرو. روز قیامت میں ان کی جزا دوں گا. اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت، اور اگر برائیاں زیادہ ہوئیں تو جہنم. اور یہ ضروری بھی ہے، مثلا اگر کسی طالب علم کو یہ کہہ دیا جائے کہ امتحان کے بغیر تم اگلی کلاس میں چلے جاؤ گے، تو کیا وہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. یا یہ کہہ دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے چاہے وہ کچھ بھی کرے، تو کیا کوئی انسان نیکی کرے گا؟ کیا کوئی انسان گناہوں سے بچے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، اور جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ وزن اور جزا کا متقاضی ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک ایسی ابدی زندگی میں انسان کو اس کی جزا، صلہ، انعام، تحفہ، نعمت دی جائے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو اور پائیدار ہو، دائمی ہو، نہ کہ عارضی دنیا کی طرح. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت تعلیم کے ساتھ اڑ رہے تھے کہ جس میں 4000 کرسیاں وزیروں کی تھی، چرند پرند جن تمام لوگ موجود تھے. اس کو دیکھ کر ایک کسان نے کہا کہ اللہ تعالی کتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس نے سلیمان کو اتنی بڑی سلطنت دی. سبحان اللہ. بس یہ جملہ سبحان اللہ، یہ لفظ، یہ کلمہ سبحان اللہ کا سننا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کیا، حکم دیا کہ قالین اور تمام لوگوں کو کہو کہ نیچے اتر آئیں. سلیمان علیہ السلام نے اپنے اڑتے ہوئے قالین سے نیچے قدم رکھا اور کسان کو کہا کہ تمہارا یہ جملہ کہنا سبحان اللہ میری تمام سلطنت پہ فوقیت رکھتا ہے. تو آپ دیکھ لیے
ہمارے لیے سبحان اللہ کہنا شاید 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا معاملہ ہو، 2 کلمات کو مل کے ایک کلمہ ہم نے بنایا ہو 2 الفاظوں کو جوڑ کر، لیکن اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ قابل قدر کارنامہ یا جملہ یا نیکی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو صلہ دیا جائے اس نیکی کا جو وہ کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دائمی زندگی ہو اور پائیدار نعمت ہو۔ چنانچہ یہ 3 عدل اور ان کے شعبجات ہیں۔ روز جزا کے حوالے سے ایک اور سوال کا جواب ہمیں اس میں مل جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو کفار مزے لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو مزے میں ہیں اور تم نقصان میں ہو، تو بتاؤ کون صحیح؟ تو زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کہ اللہ نے کافروں کی زندگی کو مزین و آراستہ کر دیا ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنسی اڑاتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان لوگوں سے یعنی کفار سے قیامت کے دن بہتر مقام پر ہوں گے۔ تو یہاں کا مقام شاید کفار کے لیے بہتر ہو، لیکن الٹیمیٹ آخری انجام اسی کا ہوگا اچھا کہ جو نیکی اور راستی پر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2212۔ اب آئیے سب سے اہم موضوع کی طرف، عدل پر اعتراضات جو ہمارے ذہن میں کبھی کبھی وسوسے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور انسان معصیت کی گمراہی میں دھکیل دیا جاتا ہے اور بعض اوقات خود اپنے لیے انحراف کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے عدل پہ ہونے والا سب سے پہلا اعتراض جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں کیوں نہیں دی، اللہ کو ضرورت کیا تھی زندہ جسے کہتے ہیں کہ زندگی دینے کی، قیامت برپا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی ان تمام چیزوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے کیوں محروم رکھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں آنے سے پہلے موجود نہیں تھے، ہم نے خدا پر کوئی احسان نہیں کیا ہوا، یعنی ہم نے پہلے کسی زندگی میں کچھ کیا ہو، اب اس زندگی میں آئے ہوں تو ہم کہیں خدا تعالیٰ مجھے فلاں فلاں چیز لوٹا دے۔ ارے بھائی آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور آپ سے پوچھے بغیر پیدا کیا ہے، آپ مخلوق ہیں، جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے بہت ہے۔ ایک غلام جب کسی کی غلامی اختیار کرتا ہے تو کیا وہ کہتا ہے کہ میں کیسا کھانا کھاؤں گا، میں کیسے کپڑے پہنوں گا؟ اس کا آقا پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جس نام سے پکارے۔ کیا کھاؤ گے؟ جو آپ کھلائیں گے۔ کیا پہنو گے؟ جو آپ دیں گے۔ کہاں رہو گے؟ جہاں آپ کہیں گے۔ تو ہمارا حال بھی وہی ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس سے پہلے ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی قالین کو بنائیں، پھر کوئی کہیں گے بھائی قالین ایسا کیوں بنایا؟ ہاں، قالین کو بنانے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اس کو کسی اور رنگ سے رنگ دیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی بنسبت قالین بہتر ہے یا پہلے کی بنسبت قالین بدتر ہے۔ لیکن چونکہ ہم پیدا ہی پہلی مرتبہ ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کوئی استحقاق اللہ پر نہیں، بلکہ ہمیں الٹا خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنی اتنی نعمتیں دی۔ محمد بن عجلان ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی فقر و فاقہ کا شکار ایک دفعہ کسی رستے سے گزر رہا تھا، امام کے چچا زاد رستے میں ملے تو اس نے امام کی چچا زاد سے کہا کہ میرے لیے اپنے امام سے، اپنے بھائی سے دعا کروانا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کزن سے، چھٹے امام سے یہ سنا ہے، 2 باتیں اس کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی میرے بغیر کسی سے امید باندھے گا تو میں اس کی امید کو قطع کر دوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جب میں نے بندے کو بن مانگے اتنا کچھ دیا، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں کتنا دوں؟ آپ کو جسم دیا، آپ کو روح دی، آپ کو عقل دی، آپ کو مال و دولت سے نوازا، گھر والوں سے نوازا، ایک اچھی زندگی دی، آپ نے مانگی نہیں تھی یہ تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ نے خود دی۔
ہاں پھر آپ نے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مانگنا بھی شروع کیا، تو اللہ نے آپ کو اور دیا. تو جو خدا بن مانگے اتنا دے سکتا ہے، تو جب اس سے مانگے تو کیا دے گا؟ تو جب اس نے بن مانگے دیا تو کوئی حق نہیں تھا ہمارا اس کے اوپر، اس نے بغیر حق کے دیا. تو جب ہم بغیر حق کے اتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو مانگ کر ہم کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا دوسرا مسئلہ خدا کے عدل کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم خدا کی خدائی، خدا کی حکمت، خدا کے کاموں، خدا کی مصلحتوں کو بہت سرسری، سطحی اور عاجلانہ انداز سے دیکھتے ہیں، بڑی جلدی میں دیکھتے ہیں، سپرفیشل اپروچ ہوتی ہے اور فوراً ڈیسیژن لے لیتے ہیں خدا کا یہ کام غلط. اس کی ابتدا فرشتوں نے کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے، کیا ہم تیری تعارف کے لیے، کیا ہم تیری پہچان کے لیے، کافی نہیں کہ تو عبادت کے لیے، اپنے تعارف کے لیے کسی اور کو بھی پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ تم کو وہ کچھ نہیں معلوم جو مجھے معلوم. اس طرح بہت ساری باتیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے اب فرشتے حیران و پریشان ہیں کہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کی ہے کہ شہوت، خواہشات، نفس رکھنے کے باوجود اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. فرشتے ان عظیم شخصیات، ان عظیم انسانوں پہ بھیجے جانے والے درود سے حاصل ہونے والی نیکیوں کو شمار کرنے سے قاصر ہیں. محمد آل محمد پر بھیجے جانے والے درود سے جو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، ایک فرشتہ مقرر ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، 1000 ہاتھ 1000 انگلیاں، اور وہ کہتا ہے کہ میں بارش کے قطرے جہاں جہاں جس جگہ گرتے ہیں گن لیتا ہوں، لیکن درود کے سبب جو نیکیاں اور فضیلتیں اور درجات مومن کے بلند ہوتے ہیں وہ نہیں گن سکتا. تو جلدی میں، سطحی انداز میں، سرسری انداز سے کسی چیز کو، کسی کام کو دیکھ کر آدمی فوراً ڈیسیژن لے لیتا ہے جو غلط ہے. ذخیرہ اندوزی بظاہر بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز لی، خرید کے اسٹور کر لی، جب چیزیں بڑھی تو اس کو فروخت کر دیا. بہت پرانا بلیک منی حاصل کرنے کا، کالے دھن کا ایک طریقہ ہے جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ معاشرے میں مصنوعی طور پر چیزیں کتنی بڑھ جاتی ہیں. بارشوں کے موسم میں، سیلاب کے موسم میں جب غذائیں خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو کس طرح ہم سنتے ہیں خبروں میں، ٹی وی پر، میڈیا پر، کہ زمیندار، جاگیردار اور دوسرے لوگوں نے اجناس اور غلہ جو ہے وہ اسٹور کر لیا، ذخیرہ کر لیا، اور کتنا فتنہ و فساد پھیلا ہوتا ہے. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کراچی میں سبزیوں کی قیمت، آلو پیاز کی قیمتیں 100-200 روپے کلو تک پہنچ گئی تھیں. اب آپ دیکھیے کسی حد تک نیچے آئی ہیں قیمتیں، لیکن ایک عام سی چیز سبزی جو ہے وہ انسان کی، دال جو ہے وہ انسان کی دسترس سے باہر ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس نے کتا پالا ہوا تھا اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے. اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا بیٹا تھا. ایک دفعہ بازار گیا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، فقط بچہ اور باہر کتا. اس کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ کہیں کتا بچے کو زخمی، خدا نخواستہ مار نہ دے. تو اس کے ذہن میں آیا مجھے تھوڑی دور تو جانا ہے بازار اور جلدی واپس آ جاؤں گا، انشاءاللہ یہ کتا کچھ نہیں کرے گا. جب وہ واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کتے کے منہ میں خون لگا ہوا. اس نے فوراً اپنی پستول نکالی اور اس کتے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا کہ اس نے میرے بچے کو قتل کر دیا اتنی سی دیر میں. برانگیختہ غصے میں اندر داخل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بھیڑیا مردہ خون میں لت پت پڑا ہے صحن میں اور بچہ اس کے سامنے رو رہا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حقیقت میں بھیڑیے نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی
اور بچے کو کھانے کی مارنے کی کوشش کی اور اس کتے نے اس بھیڑیے کو ہلاک کیا اور اس کتے کی وجہ سے میرا بچہ بچ گیا. تو آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا جو منظر انسان کو وسوسوں میں ڈال سکتا ہے. تو خدا کے کاموں میں سرسری انداز سے سوچ لینا یہ قطعی طور پہ عدل کے منافی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں، مثلا توضیح المسائل لے لیں آپ، مشکلات سے بھرپور کوئی کتاب، مشکل الفاظ، اصطلاحات بہت ہی غیر مانوس، اجنبی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی مشکل کتاب ہے، ہم رکھ دیتے ہیں. حالانکہ اسی کتاب کو اگر استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں ہم تو کچھ ابواب کے بعد ہمیں شروع کے مسائل جو مشکل لگ رہے تھے، شروع کے نکات جو مشکل لگ رہے تھے، وہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کراچی میں ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ اپنے زوروں پہ ہے اور ہوتی رہتی ہے، ہر جگہ پل اور سڑکیں، ابھی شہید ملت میں مثلا کنسٹرکشن جاری ہے. تو آس پاس کی دکانیں، آس پاس کے چند گھر، آس پاس کے پیٹرول پمپ، اسٹیشنز، ہوٹلز ٹوٹتے. اب لوگ کہیں گے دیکھیں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ نہ ٹوٹے تو شہر میں جو ٹریفک جام ہو سڑکوں پر، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے. تو جس طرح پل اور سڑکیں بنانے کے لیے آپ کو آس پاس کے گھر، دکانیں توڑنی پڑتی ہیں تاکہ مفاد عامہ یعنی عوام کے وسیع تر مفاد میں کوئی کام کیا جا سکے، تو ہی ایک چھوٹے نقصان کے سبب ایک بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ورنہ تو آپ کے شہر میں کوئی چیز بھی نہ بنے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. تو چنانچہ جب ہم دنیا میں تکلیف دے کر ایک بڑا مقصد حاصل کر لیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب اس بات پہ بڑا شور مچاتا ہے کہ خدا، وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں، ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، جو ایتھیسٹ جو خدا کو نہیں مانتے، جب زلزلے آتے ہیں، جب سونامیز آتے ہیں، جب طوفان آتے ہیں، تو یہ ایتھیسٹ اپنے اپنے دلوں سے باہر نکل آتے ہیں. یہ ملحد ذرا ابلاغ پر قبضہ جما لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا یہ خدا ہے؟ اگر خدا ظالم ہے تو پھر ایسے خدا کی کیا ضرورت؟ اور خدا کیوں اتنے لاکھوں کروڑوں انسان کو، کروڑوں تو خیر نہیں، سینکڑوں یا ہزاروں انسانوں کو ہلاک کر رہا ہے؟ تو بھی جب آپ پل اور سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس تعمیر میں نقصان نہیں ہوتا؟ آپ نے جو گاڑیاں ایجاد کی ہیں، کیا اس سے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے؟ آپ نے جو ہے وہ جو ایروپلینز بنائے تو کیا اس سے کبھی کوئی ہلاک نہیں ہوا؟ تو اگر سائنسی ایجادات سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا بسنت کے موسم میں ہمیشہ یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ پتنگ کے دھاگے سے لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، چنانچہ پتنگ بازی پہ پابندی لگائیں. اس میں گھر کے نکلنے پہ بھی پابندی لگائیں کہ کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. تو جب انسان اپنے بنائی ہوئی چیزوں، اپنے بنائے ہوئے اصول کے تحت کچھ نقصان، کچھ جانوں کا ضیاع کرنے کا پابند ہوتا ہے تاکہ وسیع تر مفاد حاصل کیا جا سکے، اسی طرح انسان بھی، اس طرح خدا بھی کچھ نقصان دے کر بہت بڑے فائدے کو انسان تک پہنچاتا ہے. گینگرین کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، جب ان کی انگلی کاٹی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا ظالم ڈاکٹر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ ڈاکٹر وہ گینگرین زدہ انگلی نہ کاٹتا تو وہ گینگرین پورے ہاتھ میں پھیل جاتا. اگر کینسر کی رسولی کو نہ نکالا جائے تو کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا. تو وہ عضو نکال دینا جو بعد میں پورے جسم کی تباہی کا باعث بنے بہتر ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو ہلاک کر دینا جس سے پوری انسانیت کو بقا حاصل ہو. اس طرح تو دنیا میں جنگیں ہی نہیں ہونی چاہیے. جب بھی جنگ ہوگی چاہے کوئی بھی حق پر ہو، کچھ لوگ یہاں کے اور کچھ لوگ وہاں کے ضرور مریں گے، لیکن اس سے آپ کی سرحدوں اور آپ کے ملک کی حفاظت ہو سکتی ہے. جلد بازی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی کوئی چیز تمہارے لیے کراہیت آمیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس میں خیر کثیر رکھی ہو. یعنی کوئی کام ہے، مثلا آپ صدقہ نکالتے ہیں، آپ سوچتے ہیں بھائی یہ کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا، پیسہ میرا ہے اور فائدے دوسرے اٹھائیں، بچت میری ہے، خمس 20% نکال کر میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. تو صدقے سے، اس خمس سے، زکات سے، اس ڈونیشن سے جہاں دوسروں کو فائدہ ہوگا وہاں خود آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کتنی بلائیں ہیں جو صدقے سے ٹل جاتی ہیں. اسی طرح مختلف اشیاء
بلکہ خود اپنے جسم میں مختلف عضو کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے شاید یہ بیکار ہے. اگر ایک زمانے میں اپینڈکس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک اضافی چیز ہے، نام ہی اس کا اپینڈکس رکھا ہوا ہے، ایکسٹرا، جس کے معنی وہ عربی میں کہتے ہیں دودھ الزائدہ، یعنی ایسا کیڑا جو زائدہ ہو، کیڑا بھی ہو اور زائدہ بھی ہو، کیڑے کی شکل کا. پہلے کاٹ دیا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، نکال دیا کرتے تھے. اگر آپ کو لیپروٹومی کی کرنی پڑ جائے، پیٹ کاٹنا پڑ جائے کسی بھی وجہ سے، تو پہلی چیز جو پہلے نکالنی چاہیے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹاف، رولز، وہ ہے اپینڈکس. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ بھی اپینڈکس کا بہت فائدہ ہے. اس میں بہت سارے بیکٹیریا ایسے ہیں جو وٹامنس اور دیگر امپورٹنٹ مٹیریلز بناتے ہیں آپ، جو آپ کی باڈی کے لیے یوزفل ہے، فائدہ مند ہے. تو چیزوں کو سرسری انداز سے دیکھنا اور فیصلہ کر لینا کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے، یہ عدل کے منافی ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے اچھے نظر آتے ہیں، جب قریب جاتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو کچھ اور نظر آتے ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بری لگتی ہیں، جب آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے. ایک اور چیز جس میں انسان مبتلا ہے وہ بلیم گیم، یعنی الزام تراشی. سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں کتنی تو میں ہوتی ہے، ہر شخص ایک دوسرے کو الزام لگا رہا ہوتا ہے. لاپرواہی آپ کی ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ غلطی آپ کی ہے. آپ نے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا، بیمار پڑ گئے، پھر آپ نے کہہ دیا کہ اللہ نے بیمار کر دیا. ظالم حکمرانوں کو ہم 65 سال سے ظالم، مکار، عیار، کرپٹ کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ نہیں انل منکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ کتنے عرصے سے موقوف ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو برائیوں سے روکتے ہیں. تو بس جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ رک جائے گا تو ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو اس امت کے، اس گروہ کے بدترین لوگ ہیں. خدا سورہ شورى آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو کچھ بھی. اور یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے، حتیٰ کہ زلزلے اور طوفان بھی، ٹھیک ہے اس کا ایک میکانزم ہے کہ زمین کے کرسٹ میں جو پلیٹس ہیں وہ موو ہوتی ہیں، اگر موو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں. ان کی موومنٹ سے جو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان پلیٹس میں ہوتا ہے جو سمندری حدود میں ہیں. چنانچہ کثیر تعداد میں زلزلے تو سمندر میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہر ہفتے تقریباً 3 سے 4 ہزار زلزلے آتے ہیں دنیا میں، لیکن اتنی خفیف رینج کے ہوتے ہیں کہ ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. اور جتنے زلزلے آتے ہیں خشکی پہ، اس سے زیادہ زلزلے سمندر میں آتے ہیں، اس لیے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ایک آدھ زلزلہ آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو غیر عادل اور ظالم کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان واقعی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی یہ اس کا کیا دھرا نہیں کسی اور کا ہے. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ جو کچھ ظلم تم پر ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری وجہ سے نہیں. ہو سکتا ہے کبھی بچپن میں خود آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا ہو، اور اب 40 سال بعد آپ کو مکافات عمل سے گزرنا پڑ رہا ہو. جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے، تب آپ کو یاد آتا ہے میں نے بھی تو 40 سال پہلے، 30 سال پہلے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو یہ جملہ کہا تھا، یہ نافرمانی کی تھی. جب بیٹا یا بیٹی اپنی اس پسند کی شادی کرتا ہے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے تو پھر وہ یاد دلاتا ہے اپنے ماں باپ کو. تو جس ماحول سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کچھ کریں اس کا صلہ جزا یا سزا فوراً مل جائے، ہو سکتا ہے ایک عرصے بعد، ایک نسل کے بعد ملے آپ کو. اور کچھ لوگ تو اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جزا و فضا کرنے والے ہوتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ اگر ان کو
فقر چھو جائے، فقر میں مبتلا ہو جائیں، رزق میں کمی ہو جائے ان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بے عزتی کر دی۔ آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں کھانا کم پڑ گیا، اب اس کا بلیم آپ اللہ پہ ڈالتے ہیں۔ کسی اہم دن تقریب میں آپ کے گھر میں ہونے والی تھی، اس دن بارش ہو جاتی ہے، شہر میں حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا۔ آپ کا امتحان تھا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا نہیں کہ میں آگے بڑھوں۔ کسی سے کہا جائے کہ بھئی آپ زیارت بھی کیوں نہیں جاتے، جب مولا بلائیں گے تو جائیں گے۔ تمام حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں، پیسے سے لے کے سیکیورٹی، ذمہ داری۔ حج پہ کیوں نہیں جا رہے، بھائی جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے۔ اس طرح آگے بڑھ کے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی جب اللہ چاہے گا تو ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم روزے بھی رکھ لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان خود سے کتنا کچھ اپنے لیے کر سکتا ہے۔ ایک سوال، ایک اشکال جو عدل کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بہت اٹھتا ہے ترقی پذیر ممالک میں، اسلامی ممالک میں، کہ اگر خدا عادل ہے تو کافر مزے میں کیوں ہے؟ یا تو برابر کا معاملہ ہوتا یا پھر مسلمانوں کو کچھ مل رہا ہوتا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اس سزا کی 3 اقسام ہیں۔ ایک فوری سزا جو اپنے سے قریب ترین لوگوں کو دیتا ہے، خواص الناس، اور ایک مہلت کے بعد سزا جو عوام کو دیتا ہے، یعنی عوام الناس، اور تیسری سزا زندگی کے بعد اپنے دشمن کو دیتا ہے، اپنے سے نافرمانی کرنے والے کو دیتا ہے، بہت سخت فاسق و فاجر کو دیتا ہے۔ اچھا دیکھا جائے تو سیکوینس الٹا ہونا چاہیے، جس سے محبت کرے اسے بعد میں سزا دے، اور جس سے نفرت کرے خدا، جو نافرمان ہو خدا کا، جو تلا بیٹھا ہو خدا کی نافرمانی پر، اس کو پہلے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے انبیاء کے حوالے سے سنا ہوگا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہاں ترک اولیٰ کی وجہ سے ان کو اللہ امتحان آزمائش میں ڈال سکتا ہے، حالانکہ گناہ نہیں کرتے وہ۔ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، ترک اولیٰ کیا، 2 آپشنز میں سے بہتر آپشن کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے کمتر آپشن جو ہے وہ کر ڈالا۔ یونس علیہ السلام نے فقط یہ کہا تھا کہ اب میں کس منہ سے اپنی قوم کی طرف جاؤں، حالانکہ میں نے ان کو عذاب کی بدخبری سنا دی تھی، یعنی میری بے عزتی ہو جائے گی اب۔ اور فقط اتنے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے منہ میں ڈال دیا۔ کتنے عرصے وہ مچھلی کے منہ میں رہے، 7 سمندروں دریاؤں کو گھوما، اور پھر مچھلی نے ان کو صحرا میں اگلا، اور صحرا میں ایک کدو کا درخت نکلا، اس کدو سے ہی وہ اپنی غذا حاصل کرتے تھے، اور ایک عرصے بعد پھر کہیں جا کر اس قابل ہوئے کہ اپنے قوم میں جاتے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام، اس طرح دیگر آپ نے دیکھا کہ انبیاء کو فقط ترک اولیٰ کی وجہ سے ایسا امتحان، ایسی آزمائش سے گزرنا پڑا کہ نعوذ باللہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کبیرہ نعوذ باللہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وتیرہ ہے، یہ سنت ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو فوراً، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی غلط کام کر جاتے ہیں، یا تو اسی وقت سزا مل جاتی ہے، یا فوراً ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے اور فوراً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے خالص ترین تقرب والے بندے ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، کہ تم سے پہلے بھی رسولوں پہ مذاق اڑایا گیا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو مہلت دی اور پھر ہم نے ان کو جا پکڑا۔ سورہ رعد آیت نمبر 32۔ تو کہتے ہیں ایک رسول نے اللہ سے دعا کی، ایک نبی نے، کہ میں تمام تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں، آزمائشیں، ہاں لوگ جو میرا مذاق اڑاتے ہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس چیز کو میرے اوپر سے اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز میرے ساتھ کی جاتی ہو اور میں اس کو نہ اٹھاؤں، نہ روکوں، تو وہ چیز تمہارے لیے میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ابھی بھی اڑایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ایسے لوگوں کو فوری طور پہ مصلحت کے تحت۔ تو اس سے پہلے بھی اللہ کا، رسول کا، دین کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اللہ نے مہلت دی تاکہ وہ سدھر جائیں۔ ایک سزا ہوتی ہے کہ جو بدترین سزا ہے، موت کے بعد ملے گی، ابدی سزا ہے۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي کہ کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو دی جانے والی مہلت لہم خیر لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے خیر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا، نہیں، یہ مہلت صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے کرتوت میں آگے بڑھ جائیں، اسمن ولہم عذاب مہین، اور پھر ان کو ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ سورہ آل عمران 173۔ یہ وہ تاریخی آیت تھی، یوں سمجھ لیجیے اس آیت کو تاریخی بنایا اہل بیت کے گھرانے کی اس ہستی نے جس نے کربلا کے بعد کربلا کے پیغام کو جاری رکھا، جناب بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں جب یہ لٹا پٹا قافلہ دربار یزید میں آیا تو لوگوں کے موریل کتنے بلند ہو گئے ہوں گے یزید اور یزید کے چاہنے والوں کے، کہ گویا نعوذ باللہ اب اسلام کے ماننے والے اہل بیت کے ماننے والوں کا علقمہ اور ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی، اور جب یہ دربار میں پیش ہوں گے تو خوب ان کا مذاق اڑایا جائے گا، خوب ذلت ہوگی، اور سر جھکائے بیچارے کھڑے ہوں گے اور ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگیں گے، ہمیں بخش دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو۔ لیکن کتنا زبردست تماچا مارا ہے ظالم کے منہ پر بی بی زینب نے اس آیت کو پڑھ کر، کہ تم یہ جو سمجھ رہے ہو یہ حرکتیں کر کے کہ تم حق پر ہو، تمہیں تو اللہ محمد دے رہا ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے رسوا کن عذاب ہے، تم نے جو ہمارے ساتھ کیا اس سے ہمارے مراتب میں درجوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم بہترین خلائق ہیں۔ ہاں اس سے ثابت ہو گیا کہ تم بدترین خلائق میں سے ہو۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا، ایک بزرگ نظر آیا، اس بادشاہ نے اس بزرگ کو تھپڑ مارا اور یہ کہا کہ بتا تو ذلیل ہوا کہ میں ذلیل ہوا؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاں یہ معلوم ہو چکا کہ خدا سے کون قریب ہوا، میں کہ تو۔ تو یہ کفار اور دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کا وتیرہ ہے کہ وہ وقتی کامیابی کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ انسان کی بقا اس کی جیت، فتح و کامرانی کی دلیل نہیں، بلکہ اس کے نظریے کی بقا فتح اور کامرانی کی دلیل ہے۔ پیغام اہل بیت، شخصیات اہل بیت، نظریات اہل بیت ابھی بھی زندہ و پائندہ ہیں، اور دشمنان اہل بیت نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ پانچواں مرحلہ، پانچواں اشکال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خدا کا امتحان اگر ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اور کس طرح اس پہ فتح و کامرانی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ 155 میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تھوڑے خوف سے، تھوڑی بھوک سے، اور تھوڑے اموال اور نفس اور ثمرات میں نقائص سے، اور بشارت دے دو صبر کرنے والے کو۔ دیکھیں اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بشائن میں کہہ دیا ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے زیادہ آزمائش دی اور میری استطاعت سے زیادہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ بشائن، تھوڑی سی بھوک، تھوڑے سے خوف، تھوڑے سے اموال کی کمی، تھوڑے سے پھلوں کی کمی، نفس کی کمی، تھوڑی کمی، تھوڑا نقصان ہم آپ کو دیں گے، اور پھر ہم آزمائش کریں گے۔ چنانچہ یہ ہر کسی کو آئے گا، کسی قسم کا بھی دنیاوی یا عزت کے اعتبار سے کوئی نقصان ہو، مالی اعتبار سے، وہ آپ کو پہنچ کے رہے گا۔ امتحان کا اصول یاد رکھ لیجئے کہ خدا اپنے علم نہیں بلکہ بندے کی استطاعت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں معرفت کے اعتبار سے پوچھ گچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مواقع، اپارچونیٹیز کے حساب سے آپ سے گفتگو کرے گا۔ ایک شخص کو مواقع نہ مل سکے، اس سے گفتگو نرمی سے کی جائے گی۔ ایک کو مواقع زیادہ ملے نیکیوں کے، ایک نیک گھرانے میں پیدا ہوا، ایک اسلامی ماحول میں پروان چڑھا، اس سے زیادہ سختی سے پوچھا جائے گا۔
ایک عالم سے زیادہ سختی سے باز پرس ہوگی بنسبت ایک جاہل. اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے دوسرا اصول کہ مصیبت اور راحت دونوں میں امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, ہم تمہیں شر سے بھی آزمائیں گے اور خیر سے بھی آزمائیں گے. خدا کبھی کچھ دے کے آزماتا ہے اور خدا کبھی کچھ لے کر آزماتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا امتحان ہے. جناب ایوب علیہ السلام اس کی بہترین مثال ہے کہ 7 سال خوشحالی میں گزارے اور 7 سال بیماری میں گزارے, اور دونوں میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں دن گزارے. خوشحالی میں شکر ادا کیا اور بیماری میں صبر کیا. اس امتحان کے رد عمل کے طور پہ جو گروہ وجود میں آتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اے بی سی گریڈ لیے ہوئے یہ 3 گروپ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا, سورہ معارج آیت نمبر 120, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر کوئی شر, کوئی مصیبت, کوئی نقصان چھو جائے تو وہ جزا و فضا کرنے لگتے ہیں, واویلا مچانے لگتے ہیں. کہے بھائی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, ہمیں بڑی بیماری لگ گئی, ہمارا بیٹا مارا گیا, ہماری بیٹی کی شادی تھی وہ ناکام ہو گئی, ہمارے فلاں بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں جگہ ہماری بے عزتی. تو یہ جزا و فضا سے آپ اپنی مرتبت کو کم کر رہے ہیں, اپنے سلے کو کم کر رہے ہیں. تو یہ سب سے خراب ترین گریڈ ہے اور اس میں نقصان یا فیل ہونے کا زیادہ امکان ہے کہ جو امتحان کے آنے پر جزا و فریاد کرنے لگے. دوسرا گروہ وہ ہے جو بہتر گروہ ہے, بی گریڈ لینے والا, جو امتحان پہ صابر ہوتا ہے. ابھی ہم نے بتایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کہ ہم آزمائیں گے. کیسے؟ خوف سے, بھوک سے, نقص اموال سے. اور جو ان امتحانات میں صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, کہ بشارت دو ان صابرین کو کہ جو مصیبت آنے پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئیں, اللہ ہی کی طرف جانا ہے. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, یہ وہ واحد جملہ ہے جو ایک انسان کی زبان سے بار بار ادا ہوتا تھا جب بھی وہ کسی کی موت کی خبر سنتا تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس جملے کو آیت قرآنی کی شکل دے دی, اور وہ ذات مقدسہ جس کی زبان مبارک پہ یہ کلمہ جاری ہوتا تھا, مولائے متقیان امام علی علیہ السلام کو. تو امتحان مصیبت کے آنے پر فرار حاصل نہیں کرنی, جزا و فضا فریاد نہیں کرنی, نالا و گریہ نہیں کرنا, بلکہ صبر کرنا. اور اس میں بہترین گروہ وہ ہے, اے گریڈ والا, ٹاپ موسٹ گروہ وہ ہے جو مصیبت میں صبر نہیں کرتا, شکر کرتا ہے. زیارت عاشور جملہ ہے اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم, کہ ہم اللہ کی ہم ان شاکرین کی طرح کرتے ہیں کہ جو مصیبت پر شکر ادا کرتے ہیں. کہ عام آدمی تو مصیبت پر صبر کرتا ہے, لیکن اہل بیت اور ان کے ماننے والے مصیبت کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قابل سمجھا کہ اپنے امتحان کے لیے منتخب کر لیا. ہاں کچھ لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, اور فیل ہونے والوں میں وہ گروہ پیش ہے جس کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ میں کبھی کسی امتحان, فتنے, آزمائش, مصیبت, مشکل سے گزروں گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے خیال کر دیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو ایک لفظ ہم بولتے ہیں, بڑا سلینگ ورڈ ہے لیکن بڑا بامحاورہ ترجمہ ہے, ایویں تم ایویں چلے جاؤ گے, تم ایویں پاس ہو جاؤ گے, تمہیں بس بیکار میں خالی میں جنت مل جائے گی؟ نہیں. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ, کہ اور تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے کی امتوں کو, لوگوں کو پیش آئے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, کہ جن کو مشکلات نے, فقر و فاقے نے گھیرا اور اتنے جھٹکے دیے گئے ان کو کہ وہ ان کا پیغمبر پکار اٹھے کہ خدا کی مدد کب آئے گی. سورہ بقرہ 214. تو اس سے پہلے کی امتوں کو آری سے, آرے سے, کیلوں سے کاٹا گیا, صلیبوں پہ ٹھوکا گیا, سولیاں چڑھائی گئی,
اور تم پہ تو ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان سے ڈرنے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جہاں آزمائش اور امتحان لینے والا ہے وہاں عادل بھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے لا تخافا اننی، بالکل خوف نہ کرو، گھبراؤ مت، اننی معکما، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ابو بڑا ڈر لگ رہا ہے، امی بڑا ڈر لگ رہا ہے، بڑا امتحان ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو وہ ہم سے پوچھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور جب بھی آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے، اہل بیت سے توسل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نجات دلائے گا. ابھی ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے 2 بچے تھے بمشکل 10 اور 11 سال کے. وہ کراچی سے پیرس اکیلے گئے، 10 اور 11 سال کے بچے، جن کو نہ انگلش آتی نہ فرینچ آتی، جنہوں نے اسکول بھی نہیں دیکھا، فقط مدرسے کے پڑھے تھے. اب اندازہ لگائیے کس توکل پہ انہوں نے بھیجا ہوگا. اور الحمدللہ ان کو ان کے والد نے جو پیرس میں تھے ریسیو کر لیا، اور اب جو ہے وہ پیرس میں وہی بچے ٹرینوں میں اکیلے گھوم رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیے آج کل کا انسان اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہے، اپنے بچے کو اکیلے کراچی سے پیرس بھیج سکتا ہے. تو کیا آپ کو نعوذ باللہ خدا کی خدائی، خدا کی مدد پہ کوئی شک ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ خدا پہ شبہ کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو جو لوگ امتحان کی تیاری نہیں کرتے اور سوتے رہتے ہیں تو وہ اسی طرح پرچہ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا ان کو عادت ہوتی ہے ہر وقت سونے کی، تو چنانچہ وہ پیپر کے دوران بھی سو جاتے ہیں. تو پتہ نہیں ان صاحب کو پیپر دیکھ کے بے ہوشی کا دورہ پڑا یا سونے کی عادت تھی اس لیے سو گئے. تو اللہ کی آزمائش، اللہ کے امتحان کے لیے تیار رہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ عادل ہے. ہاں پاس ہونے کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 45، کہ صبر اور صلاۃ سے استعانت، مدد طلب کرو. اور کچھ علماء کے نزدیک صبر سے مطلب روزہ ہے. رسول اللہ کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے اکثر آپ روایتوں میں دیکھیں، تاریخ میں پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھتے. جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا تو اہل بیت ان کے گھرانے والے روزے رکھتے. نماز اور روزہ، خوشی اور غم، ہمیشہ اہل بیت کے لیے جسے کہتے ہیں کہ استعانت کا ذریعہ، اللہ سے مدد طلب کرنے کا واسطہ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ امتحان آپ کو پالش کر دیتا ہے، آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. خود رسول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، کہ کیا تم یتیم نہ تھے کہ ہم نے تمہیں پناہ دی، ووجدک ضالا فہدی، اور تم غم گشتہ تھے ہم تمہیں ہدایت پر لائے، ووجدک عائلا فاغنی، اور تم فقر و فاقہ میں تھے ہم نے تمہیں غنی کر دیا. تو جب رسول اللہ کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ جس کی شخصیت میں، جس کے کردار میں کوئی جھول نہیں، جو ہم سے کہیں زیادہ اللہ کا صابر و شاکر، تو ہمیں اپنی حالت پہ کیوں نہیں غور کرنا چاہیے. اور یہ تو فقط انبیاء کی بات ہے کہ واقعی وہ تو بخشائے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مراتب، قدر و منزلت اور اپنے درجات بلند کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو جتنے امتحان آئے اتنے کم ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے امتحان نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کی پروموشن ہوگی، آپ بڑی فکر مند ہو جائیں گے، آپ بار بار کہیں گے بھائی میرا امتحان لیجیے تاکہ میں آگے کلاس میں جاؤں. تو امتحان لینے سے مومن کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، چہرے پہ حشاشیت بشاشیت آتی ہے، دل اس کا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم مجھے کسی قابل تو سمجھا. اور مولا علی کی یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے، ان درختوں کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو خشک بیابانوں میں اگتے اور بڑھتے ہیں.
تو جو افراد مشکلات میں پروان چڑھیں ان میں صلاحیتیں ان لوگوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں جو آرام و آسائش میں پلے بڑھے. سختیاں عام لوگوں کے لیے تنبیہ، مومنوں کے لیے آزمائش اور اولیاء کے لیے ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. عام انسان جو معصیت میں گناہوں میں گرفتار ہے ان کے لیے ایک وارننگ ہے، مومن کے لیے آزمائش ہے، پاس ہو گیا تو ٹھیک ورنہ عذاب. اور اولیاء اللہ جو عموماً گناہوں سے دور رہتے ہیں ان کے مزید درجات کی بلندی کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی درجات قدر و منزلت اس وقت بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. کس طرح کہ ان کی دی ہوئی تعلیمات پر آج بھی مسلسل عمل ہو رہا ہے اور قیامت تک عمل ہوتا رہے گا. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، امت کی ہدایت جو خود رسول کے درجات کو مسلسل بلند کر رہی ہے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. اچھا، ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ یہ کہ علم کی کمی ہمارے اندر خدا کے عدل کے حوالے سے اشکال پیدا کرتی ہے. دنیا کے حوالے سے بس ایک لفظ یاد رکھیے، دارالامتحان، امتحان کی جگہ. اب یہاں آپ نے آرام و آسائش مانگنے کی کوشش کی تو بس آپ کا وہی انجام ہوگا جو دنیا داروں کا یا ملحدوں کا ہوگا. اسی طرح جو اسلام پر قدوقن لگاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور اسلام کی سزاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی توجہ سے سنیں اور دیکھیں اور تحقیق کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں مصلحت ہے. ملحد اور اسلام کے دشمن بڑے مزے سے یہ تنقید کر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جو، تمہارے خدا نے جو، تمہارے رسول نے جو شرط لگائی ہے، یہ جو سزا دی ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کی، اور سخت سزا ہے. عمر بھر کے لیے آپ اس کی انگلیوں کو کاٹ دیں، اس کو ہاتھ کو کاٹ دیں اور اس کو عمر بھر کے لیے معذور کر دیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. 20 شرائط ہیں جن پر عمل ہونے کے باوجود، جن کو دیکھنے کے بعد آپ چور کی سزا کو قابل عمل میں لائیں گے. مطلب ہماری مثال اسلام کو دیکھتے ہوئے، یا وہ لوگ جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں یا جو اللہ کی عدل پر، عدالت پر انگلی اٹھاتے ہیں، ایسی ہے کہ کوئی اندھا اوندھے پڑے گلاس کو دیکھتا ہے، جب اس کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو بغیر منہ کا ہے، اس میں اگر پانی ڈالا جائے تو ہم کیسے پئیں گے، تو بند ہے اوپر سے. اور جب وہ نیچے ہاتھ لگاتا ہے تو کہتا ہے اس کا تو پیندا ہی نہیں ہے، اگر ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ سارا پانی بہہ جائے گا. تو جب آپ اسلام کو الٹا دیکھیں گے تو یقیناً اسلام ایک آپ کو مذاق نظر آئے گا. سنجیدگی سے دیکھیں گے، کھول کے پڑھیں گے قرآن کو، تعلیمات اہل بیت کو، اب تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. کہتے ہیں دیہاتی جو ہے وہ ایک الیکٹرانک کی مارکیٹ میں گیا اور کہنے لگا یہ ٹی وی کتنے کا ہے. دکاندار نے کہا ہم جاہلوں کو ٹی وی فروخت نہیں کرتے. وہ بڑا پریشان ہوا، دوسرے دن نہا دھو کے بال بنا کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ ٹی وی کتنے کا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم جاہلوں کو ٹی وی نہیں دیتے. تیسرے دن وہ بہت زیادہ بن ٹھن کے جسے کہتے ہیں آیا اور اس کو کہا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم جاہلوں کو ٹی وی نہیں دیتے. انہوں نے کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہ اس لیے کہ یہ ٹی وی نہیں ہے بلکہ مائکرو ویو ہے. تو جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کس طرح. ایک اور بات یاد رکھیں کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں ہو سکتے. کوئی بلا ایسی نہیں کہ جس کی تہ میں خدا نے وہ خوبی نہ رکھی ہو جو اس بلا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہو. امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت، مولا کی روایت کہ ہر کمال میں نقص اور ہر نقص میں کمال ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ an optimist sees opportunity in every risk and a pessimist sees risk in every opportunity. یعنی جو پازیٹیو مائنڈیڈ آدمی ہوتا ہے وہ ہر خطرے میں کوئی کامیابی کی راہ تلاش کر لیتا ہے، اور جو منفی سوچوں کا حامل ہوتا ہے وہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی خطرہ تلاش کر لیتا ہے. اسی لیے آپٹمسٹک آدمی ہمیشہ ترقی کرتا ہے اور پیسمسٹ آدمی ہمیشہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے. اور ایک اہم بات یاد رکھیے کہ یہ ہمارا ایک اجتماعی نظام ایکو سسٹم سے بنا ہے جس میں نباتات، حیوانات، جمادات سب کچھ ہے. چنانچہ اگر مریض
طبیب کے بغیر مر جائے گا تو دیکھا جائے طبیب کی دال روٹی مریض کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر مردہ نہ مرے تو گورکن مر جائے گا. قبرستان میں قبر پہ بیٹھے پیر لٹکائے گورکن انتظار کرتا ہے نا کوئی میت آئے تو دفناؤں مجھے 500 روپے ملے اور آج کا راشن میں خرید کے جاؤں. ٹارگٹ کلنگ کی خبر اس تک پہنچتی ہے کہ کراچی میں اتنے ہلاک، بڑا خوش ہو جاتا ہے چلو 5 تو آئیں گے کم از کم اس قبرستان میں، آج میری دہاڑی زیادہ ہو گئی. تو یہ بس ایک اللہ کا سسٹم ہے کہ جو ایک شخص کا نقصان ہے وہ دوسرے شخص کا فائدہ ہے. آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کتنا افسوسناک چہرہ لے کے آپ ڈینٹر پینٹر میکینک کے پاس جاتے ہیں، میکینک کتنا خوش ہوتا ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کے مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. تو عید پر آپ جوڑا لے کے جاتے ہیں افسوس کر کے بھائی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بہت درزی پیسے لے گا، اور درزی جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو مجھے زیادہ پیسے ملیں گے. کہتے ہیں نبی ایک جگہ سے گزرے اور وہاں پر ایک کسان دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ بارش دے. نبی نے کہا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما. آگے گئے ایک کمہار مٹی کے برتن بنانے والا دعا کر رہا تھا اللہ بارش نہ دے کہ میرے گیلے برتن سوکھ جائیں، اور بارش ہوئی تو ٹوٹ جائیں گے. آگے گئے تو ایک مزدور دعا کر رہا تھا اے اللہ ہوا چلا تاکہ مٹی اڑ جائے اور میں نالیاں اچھی طرح آسانی سے آرام سے بنا سکوں. آگے گئے تو ایک باغبان نظر آیا جو دعا مانگ رہا تھا اے اللہ ہوا نہ چلا کہ میرے پکے ہوئے پھل درخت سے ٹوٹ کے نیچے گر جائیں گے اور سڑ جائیں گے. تو نبی نے بس یہ دعا کی اللہ تعالیٰ تو اپنے کام کو اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے اور تو ہی ان کی دعا کو قبول کرے. ایک اور مسئلہ جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے ابلیس کی مداخلت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن ابلیس کو کیوں مسلط کیا؟ دیکھیں اگر آپ گونگے پن کی وجہ سے غیبت نہیں کرتے تو کوئی کمال نہیں. آپ کے منہ میں زبان ہے اور غیبت سے بچے ہوئے تب یہ کمال ہے. قارون اس وقت تک عابد تھا جب تک وہ پہاڑ پر عبادت کرتا تھا، لیکن جب بازار میں آیا پیسے کمانے شروع کیے تو وہ قارون بنا اور منحرف ہوا اور پھر زمین میں دھسا دیا گیا. اس کا اصل امتحان دنیا میں بازار میں. کشش ثقل کو نکال کر ایک پہلوان کو آپ کہیں پتھر اٹھاؤ، اگر آپ وہ پتھر کیا پہاڑ بھی اٹھا ڈالے تو کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ زمین کی طرف کھینچنے والی کوئی قوت موجود نہیں. اور شیطان کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان اسی پر مسلط ہوتا ہے، اسی کو کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے کہ جو اس کی دوستی کرتا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیدائشی نقص 5.25، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیدائشی نقص کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ظلم کے مترادف نہیں؟ تو اس میں ہم یہ کہیں گے میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ لاپرواہی، علم کی کمی، بچے کا قصور، یہ سب کسی نہ کسی وجہ سے ہے. یعنی آپ نے کوئی لاپرواہی کی ہوگی دوران حمل، کوئی ایسی میڈیسن، کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ چیز کھا لی ہوگی جس کی وجہ سے کوئی جینیٹک پرابلم ہو گئی ہوگی. لوگ کہتے ہیں بچے کا کیا قصور، لیکن اس میں ہمیں یہ سوال پوچھ رہے کہ اس میں اللہ کا کیا قصور؟ اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی احتمال ذہن میں آئے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پریشانی کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخش دیا ہو. 5 منٹ آپ کی کلاس سے اور لیں گے پھر انشاءاللہ یہ گفتگو اپنے ختام کو پہنچتی ہے. عدل اور مسئلہ تقدیر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گناہ گار ہیں یا نیکوکار، ہماری زندگی پر ہمارا تسلط ہے یا خدا کا، اور اگر خدا کا ہے تو پھر ہم کیوں جنت کے حقدار یا جہنم کے سزاوار؟ تو یاد رکھیے اس میں ایک لفظ بلکہ 2 الفاظ، 2 اصطلاحات، مشیت الہی اور مرضی الہی. مشیت الہی یہ ہے کہ خدا نے ایک اصول بنا دیا آگ جلائے گی. اب خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں اور اپنا ہاتھ جلائیں. اسی طرح ایک مرضی الہی ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ نیکی کریں، اگر آپ نیکی نہیں کریں گے تو آپ مرضی الہی کے خلاف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ معاملہ پیدا ہوا لا جبرا ولا تفویض ولیکن امر بین الامرین. انہوں نے اس کا
فیصلہ سنایا لوگوں کے درمیان جب یہ نزاع یہ جھگڑا شروع ہوا کہ انسان اختیار با اختیار ہے یا مجبور، یعنی اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے یا خدا کرتا ہے، تو امام نے فرمایا یہ نہ جبر ہے انسان کی زندگی میں ہونے والے کام نہ ہی تفویض ہے یعنی اس کے اختیار میں مکمل، بلکہ یہ درمیان کی چیز ہے۔ اسی طرح مولا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ زندگی کس کے اختیار میں، میرے یا خدا کے؟ تو مولانا نے کہا کہ تم ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو مولانا سے کہا کہ اب تم دوسری بھی ٹانگ اٹھا لو، تو اس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ تو مولانا نے فرمایا بس یہی زندگی ہے کہ کچھ کام تمہارے اختیار میں ہیں اور کچھ کام خدا کے اختیار میں ہیں۔ اب یہاں آ کر ایک اہم مسئلہ ہمارے درمیان کھڑا ہوتا ہے کہ کس قسم کے کام میرے اختیار میں اور کس قسم کے کام خدا کے ہاتھ میں۔ دیکھیے ہمارے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، دل، پھیپھڑے، جگر، ہر کسی کی اپنی اہمیت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ، پاؤں اور کان کاٹ دیے جائیں تو آپ مر جائیں گے؟ جی نہیں۔ لیکن آپ کا دل، آپ کے پھیپھڑے یا آپ کا جگر نکال دیا جائے تو آپ مر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی باڈی میں، آپ کے جسم میں کچھ اعضاء تو ایسے ہیں جن کو نکال لیا جائے تو آپ مر جائیں گے، بہت اہم اعضاء، وائٹل آرگنز کہلاتے ہیں وہ، اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کو نکال دیا جائے تو آپ کا نقصان تو ضرور ہوگا لیکن آپ مریں گے نہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کے زندگی میں، انسان کی زندگی میں انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں اس میں نیکی اور گناہ تو خود انسان کے ہاتھ میں ہے، اور پیدائش اور موت اور رزق جیسے دوسرے اعمال افعال خدا کے ہاتھ میں۔ اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی اور عدل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں اور گناہوں کا، یعنی ان چیزوں کا حساب لے گا جن کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری پیدائش کا حساب نہیں لے گا، تم کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، کیسے مرے، کتنی عمر پائی، کتنا رزق کمایا، کتنا مال و دولت کمایا، ہاں کہاں خرچ کیا، ایک الگ بات۔ تو یہ خدا کا عین عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط ان اعمال کا حساب لے گا جو ہمارے اختیار میں ہیں، اور ان اعمال کا حساب نہیں لے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل کا انسان ان اعمال کے پیچھے زیادہ فکر مند ہے جن کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ خاندانی حسب و نسب پہ اترانا، تکبر کرنا یہ عام ہو چکا ہے۔ موت سے خوف، ہر انسان ہر لمحے ڈر رہا ہے۔ رزق کی تکلیف، پریشانی اور جستجو میں ہم وقت مصروف ہے، لیکن اگر توجہ اس کی نہیں ہے تو نیکیوں اور گناہوں کی طرف کہ جس کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچا ایک شعر علامہ اقبال کا اس حوالے سے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یہ باتیں اسی وقت ایک انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ جو اسلام کی طرف توجہ رکھتا ہو، اسلام کو پہچانتا ہو اور اس کی طرف میلان ہو۔ اگر خوب تحقیق کے ساتھ ہم عقائد کو، تعلیمات اہل بیت کو، اسلام کے شعبہ جات کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی سمجھ میں آئے گی اور خود ہم عدالت پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کی جانثاروں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔